ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، نذر و نیاز اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے خاص ہے۔ لا تعداد بے شمار درود اور سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پر ہوں۔ میرے لیے انتہائی احترام کے لائق محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اولاد کی ضرورت، اولاد کی خواہش انسان ہی نہیں بلکہ انسان کے علاوہ دنیا کی ہر مخلوق کو ہوتی ہے۔ اور انسانوں کا اور دیگر مخلوق کا فرق یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جب انسان کو اولاد دیتے ہیں تو اولاد، انسان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اولاد نیک ہو، اولاد اللہ رب العالمین کی فرما بردار ہو، اولاد ایسی ہو کہ باپ اور ماں اپنی اولاد کو دیکھیں تو سکون حاصل کریں۔ مال اور اولاد یہ دو ایسی چیزیں ہیں، دو ایسی انسان کی زندگی کی خواہشات ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو بڑی ہی اہمیت اس بات کی اللہ نے دلائی اور ارشاد فرمایا کہ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ ایک مسلمان کے لیے پھر دیگر انسانوں سے اور بھی زیادہ یہ بات اہمیت اختیار کر جاتی ہے کہ اس کی اولاد نہ صرف اچھا انسان ثابت ہو بلکہ اچھے مسلمان بھی ثابت ہو۔ اور اولاد کی تربیت اس دور میں اور ہر دور میں انسانوں کا ایک اہم مسئلہ رہا ہے۔ اس دور میں بھی یہ مسئلہ درپیش ہے کہ اولاد کی تربیت کیسے کی جائے، اولاد کو کیسے راہ راست پر لایا جائے کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمارے بچے ہمارے بھی فرما بردار ہوں اور اللہ رب العالمین کی بھی فرما برداری کرنے والے ہوں۔ اولاد کی تربیت کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ اولاد کی تربیت کا آغاز اس دن سے ہوتا ہے جب بندے کے دل میں شادی کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ اولاد کی تربیت کا آغاز اسی وقت سے ہو جاتا ہے جب کسی مرد اور عورت کے دل میں یہ خواہش بیدار ہوتی ہے کہ اس کی بھی شادی ہو، نکاح ہو اور اس کا بھی ایک گھر ہو اور اس کے بھی بچے ہو۔ جہاں پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ رشتہ داری اور تعلق اور نیا جو خاندان بننے جا رہا ہے، اس خاندان میں جہاں پہ مال کو دیکھا جاتا ہے، سٹیٹس کو دیکھا جاتا ہے، برابری کو دیکھا جاتا ہے اور برادری کو، خاندان کو، قبیلے کو دیکھا جاتا ہے، یہ سب کچھ کرنے کے بعد ایک بات ہم چھوڑ دیتے ہیں اور اس بات
ساتھ ہے۔ جب بھی رشتہ طے کریں، آپ اپنی اولاد کا رشتہ کرتے ہیں یا خود اپنے دل میں کسی کے خواہش ہے شادی کی، اور بنیاد میں یہ بات رکھیں کہ میرا نکاح وہاں پہ ہو اور ایسی خاتون کے ساتھ ہو کہ جو تربیت کرنا جانتی ہو اور جس کی اپنی بھی تربیت ہوئی ہو۔ سلف صالحین کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب آپ نکاح کرتے ہیں، نکاح کے لیے رشتہ دیکھتے ہیں، تو رشتہ دیکھنے سے پہلے لڑکی کے بھائیوں کو دیکھ لیں، باپ کو دیکھ لیں۔ اگر تو ان کے اندر آپ کو دین نظر آتا ہے تو لڑکی میں بھی دین ہوگا۔ خاندان کو اگر دیکھتے ہیں تو خاندان کی برادری بہت اہم سمجھی جاتی ہے، مال و دولت بہت اہم سمجھا جاتا ہے، کمائی بہت اہم سمجھی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نکاح کیا جاتا ہے چند چیزوں کی بنیاد پہ، حسب نسب کی بنیاد پہ، مال کی بنیاد پہ، جمال اور خوبصورتی، اس کی بنیاد پہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں چوتھی چیز ہے دین، اور دین کا تعلق تربیت کے ساتھ ہے، اور یہ تب سے تربیت شروع ہوتی ہے جب رشتہ طے ہو رہا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پوتے نیک ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی اولاد نیک ہو، 5 وقت کی نمازی ہو، آپ کی فرما بردار ہو، تو پھر یہ کام آپ نے نکاح سے اور منگنی سے پہلے کرنا ہے۔ اور یہ تب ہوتا ہے جب بندے کی اپنی تربیت اس انتہا کی ہوئی ہو کہ وہ اللہ کی نافرمانی کو گناہ سمجھے، وہ حدود اللہ کو توڑنا اپنے لیے عذاب کا باعث سمجھے۔ یہ تب ممکن ہوتا ہے کہ جب بندہ اپنے آپ کو اس نے ایسا بنایا کہ اسے دیکھیں تو اللہ رب العالمین کی توحید یاد آئے، اسے دیکھیں تو اس کو دیکھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع یاد آئے۔ اور یہ ساری چیزیں ہم تب کرتے ہیں جب بچے ہمارے بڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ کام کرنا تھا نکاح سے پہلے، اور ہم کیا کہتے ہیں، حضرت جی نکاح پہ ہمیں ناچ لینے دیجئے، ہمیں نکاح پہ بینڈ بجا لینے دیجئے، ہمیں مہندی کے نام پہ فضول خرچی کر لینے دیجئے۔ ایک ہی تو دن ہے ساری زندگی میں، پھر یہ زندگی میں دن نہیں آئے گا۔ اور وہی وہ وقت ہوتا ہے کہ جب پتہ چلتا ہے کہ اس بندے کی مستقبل میں سوچ کیا ہے، یہ کیسی اولاد چاہتا ہے، یہ کیسا گھرانہ چاہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چوتھی چیز ہے دین۔ آپ کی برادری ایک ہے، آپ کو بہو، آپ کو شوہر، آپ کو داماد خوبصورت مل گیا ہے، برادری کا مل گیا ہے، بہت اچھا ہے۔ اور پھر سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ وہ پیسے والا بھی ہے، یہ بھی بہت اچھا ہے۔ چوتھے نمبر پر اس کا دین اگر اس کے پاس نہیں ہے تو آپ اس کے ساتھ اپنی بیٹی کا بیاہ نہ کریں۔ اگر اسے دین کی اہمیت کا پتہ ہی نہیں، وہ دین کو جانتا ہی نہیں، دین کے ساتھ اس کا تعلق ہی نہیں، پھر آپ اپنی بہن بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ نہ کریں۔ وہ ساری زندگی آپ کو بد دعائیں دے گی اور گھٹ گھٹ کے مر جائے گی۔ ہم چاہتے ہیں ہم اپنی اولاد کی تربیت کریں، اور اولاد کی تربیت تب شروع ہوتی ہے جب ابھی ہمارا نکاح نہیں ہوا، جب ابھی ہمارا نکاح نہیں ہوا، اور تب ہماری اولاد کی تربیت جو آئندہ اللہ نے عطا کرنی ہے، جب ہم اس انداز سے زندگی کو گزارنا شروع کریں گے نا تو پھر ہماری اولادیں نیک ہوں گی۔ سارا جہان جانتا ہے صلاح الدین ایوبی کو،
جانتے صلاح الدین ایوبی کے والد جو تھے فوجی تھے، اپنے شہر کے عالم سے جا کے کہنے لگے کہ ان کے پاس بیٹھا کرتے تھے، عالم نے کہا کہ آپ شادی کر لیں، نکاح کر لیں۔ کہنے لگے نکاح تو میں ضرور کروں، آپ میرے لیے رشتہ تلاش کیجئے، رشتہ تلاش کیجئے، رشتہ کیسا ہو، برادری کون سی ہو، خاندان کون سا ہو۔ کہنے لگے وہ جہاں پہ میرا رشتہ آپ نے طے کرنا ہے، لڑکی ایسی ہو 5 وقت کی نمازی ہو اور تربیت ایسی ہو کہ فجر کی نماز کا وقت ہو جائے تو مجھ سے پہلے اٹھ کے مجھے بیدار کرے اور مجھے اٹھا کے مصلی پہ کھڑا کر دے، اور جو اس کے بطن سے اللہ مجھے اولاد عطا کرے۔ ہم اولاد کب مانگتے ہیں؟ شادی سے پہلے اولاد کا تصور ہمارے ہاں ہے ہی نہیں۔ شادی سے پہلے اولاد کا تصور تو ہے ہی نہیں۔ آپ یہاں پہ کسی کموارے لڑکے کو دعا دے دیں اللہ تجھے نیک صالح اولاد دے تو وہ کیا کہے گا؟ قاری صاحب پہلا میرا بیاہ تے ہو لگتے ہو، تسی پہلا ہی بات دعاواں دے جاتے ہیں، اجے میرا بیاہ بھی نہیں ہوا تو پہلا ہی اولاد دیا دعاواں۔ اگر آپ کو آپ کا مارے ہیں، آپ کو کوئی کہتا ہے اللہ تجھے صالح اولاد دے تو آپ اس سے کہیں جی دعا فرمائیں اللہ صالح اولاد سے پہلے صالح بیوی عطا فرمائے۔ دراصل اولاد کی تربیت سارے کرنا چاہتے ہیں، اپنی تربیت ہم کرتے ہی نہیں۔ ہم نے اپنی تربیت کرنی ہے، جب اپنی تربیت ٹھیک نہیں اولاد کی تربیت کیسے ٹھیک ہوگی؟ وقت کا بہت بڑا عالم ہے، محدث ہیں، ان کے پاس آ کے یہ نوجوان کہتا ہے کہ جناب میری شادی ہونی چاہیے، میں کرنا چاہتا ہوں، میرا نکاح ایسی عورت کے ساتھ کیجئے گا جو عورت 5 وقت کی نمازی ہو، تہجد گزار ہو، نماز کا وقت ہو جائے مجھے جگا دے اور مجھے جگا کے کھڑا کر دے مصلی پہ اور خود بھی میرے پیچھے کھڑی ہو جائے اور اللہ کے ساتھ راز نیاز کی باتیں شروع کر دے، اور پھر اولاد جو اس کے بطن سے اللہ مجھے عطا فرمائے اولاد ایسی ہو، میرا بیٹا ایسا ہو کہ اللہ رب العالمین اسے بیت المقدس فتح کرنے والا جرنیل بنا دے۔ آج کوئی آ کے مسیطے مینوں آکھے مولوی صاحب دعا کرو، میں جو کسی نے آکھا تیرا بیاہ ہو جائے تو کوئی کہے گا مینوں انج دی گل کہ پتر انج دا ہوئے کہ جڑا فلسطین ٹر جائے تو فلسطین جا کے تے جرنیل بن جائے، جرنیل بن کے تے بیت المقدس نو فتح کروا لے۔ امام صاحب کہنے لگے اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، چلو اللہ سے تم بھی دعا کرو، میں بھی دعا کرتا ہوں، اللہ کوئی سبب لگا دے گا۔ یہ تربیت تب ہوتی ہے جب بندے کی سوچ بڑی ہو، وہ لمبی سوچ رکھنے والا ہو، جب انسان کے دماغ میں یہ خیال ہو کہ چھوٹا کام نہیں کرنا، اللہ کے دین کی سربلندی کا کوئی بڑا کام کر کے جاؤں گا، تب یہ خیال بنتے ہیں، تب یہ سوچ بنتی ہے۔ ایک عورت نوجوان لڑکی پردے میں لپٹی ہوئی امام صاحب کے پاس آتی ہے، امام صاحب سے کہنے لگی امام صاحب میں نکاح کرنا چاہتی ہوں، میرے لیے کوئی رشتہ تلاش کریں، کوئی رشتہ ہو تو بتائیے گا۔ اچھا جی رشتہ کیسا ہو، آپ کی خواہش کیا ہے، ریکوائرمنٹس کیا ہیں، تقاضے کیا ہیں، کتنی گاڑیاں جہیز میں چاہیے، کتنا سامان چاہیے، کتنا بنایا ہے، کتنا دے سکتے ہیں، اور کیا تمہارے باپ کی اتنی جائیداد ہے کہ اس کے مرنے کے بعد داماد کو کوئی 2-4 ایکڑ زمین بھی آ جائے۔ امام صاحب پوچھتے ہیں تمہارے تقاضے کیا ہیں؟ کہنے لگی میرا تقاضا کوئی نہیں، مینوں تنخواہ بھی نہیں چاہیے،
مینو ڈالر بھی نہیں چاہیے، مینو پیسے بھی نہیں چاہیے، کیا چاہیے؟ کہنے لگی شوہر ایسا چاہیے جو تہجد گزار ہو۔ شوہر کیسا چاہیے؟ جو تہجد گزار ہو، رات کو مصلی پہ کھڑا ہو جائے رب کے سامنے، دن کو گھوڑے کی زین کس لے اور گھوڑے کی پشت پہ سوار ہوتا ہو، میدان میں اترنے والا ہو، اللہ کے دشمنوں کو للکارنے والا ہو، اور میں یہ چاہتی ہوں اس کے ساتھ اللہ مجھے جو اولاد عطا کرے، میں اس اولاد کو تیرے اس رب کے دین کا سپاہی بناؤں گی جو میدان میں اترے گا، اور میدان میں اترنے کے بعد اللہ رب العالمین اس کے ہاتھوں بیت المقدس کی فتح عطا فرمائے گا۔ تربیت ایسے ہوتی ہے۔ امام صاحب کہنے لگے گل کرو پھر رشتہ میرے کو ہے۔ رشتہ ہو گیا، شادی بھی ہو گئی، سلام الدین ایوبی پیدا ہو گیا، چھوٹا سا بچہ تھا 6-7 سال کا۔ اب دیکھیں تربیت، سوچ کب سے ہے؟ ابھی شادی نہیں ہوئی باپ کی، تب سے سوچ ہے کہ اللہ بیٹا دے گا تو کیا کرواؤں گا اسے؟ اللہ کے دین کا خادم بناؤں گا، اللہ کے دین کا سپاہی بناؤں گا۔ اللہ نے اولاد دی، بیٹا دیا۔ ایک دن نا دادے نے آزمانے کے لیے دیکھا، دیکھوں تو صحیح، دیکھی تو صحیح کہ کیا تربیت کی ہے بچے کی۔ دادے نے پوتے کو اٹھایا، ایسے اٹھا کے تھوڑا فضا میں لہرایا اور وہیں سے چھوڑ دیا، وہ نیچے گر گیا۔ تھلے جدو پوتا ڈگیا تے پوتا اٹھ پیا، کپڑے چاڑ کے تے کھڑا ہو گیا۔ دادے نے آخیا وہ تینوں سٹ نہیں لگی؟ اب بچپن سے لے کے، وہ پیدائش سے لے کے 7 سال تک جس بچے نے سنا ہی یہ کہ اس نے بیت المقدس کو فتح کرنا ہے، یہ وہ بچہ ہے جو اسلام کا عظیم جرنیل بنے گا۔ بچہ گرتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، دادا سوال کرتا ہے، سٹ نہیں لگی؟ انہیں کہا دادا جی جنہیں وڈے کام کرنے نے بیت المقدس فتح کرنا، نکیاں نکیاں سٹاں تے رو پوے تو پھر جوان کا دا۔ یہ ہوتی ہے تربیت۔ اور تربیت کب شروع ہوتی ہے؟ تب شروع ہوتی ہے جب ابھی نکاح بھی نہیں ہوتے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا احسانا، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ تربیت چاہتے ہو نا اولاد کی؟ قرآن مجید کی سورۃ الاحقاف کی 15 نمبر آیت ہے، 26واں پارہ ہے۔ اللہ نے بڑے زبردست نکات بیان کیے یہاں پہ۔ اگر آپ آج چاہتے ہیں کہ آپ کی انگلی پکڑ کے چلنے والا آپ کا 2 سال کا بچہ، آپ کا 3 سال کا بیٹا آپ کا فرما بردار بنے، آپ کی آنکھوں کا تارا بن جائے، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، تو پھر آئیے اللہ کے قرآن کی آیات پہ غور کیجئے۔ تربیت فراہم کرتا ہے اللہ کا کلام۔ کہا ہم نے وصیت کی ہے انسانوں کو، کس بات کی وصیت کی ہے؟ کہ بِوَالِدَيْهِ احسانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، احسان کیوں کرنا ہے؟ کہ ماں جو ہے اس نے تکلیف در تکلیف سہ کے تیری پرورش کی ہے۔ کبھی ماں نے تب تکلیف برداشت کی جب اس کے پیٹ میں تھا، جب اس نے جنا تب بھی تکلیف برداشت کی، پیدا ہوا تب بھی تکلیف برداشت کی، اور پھر مسلسل 7 سال کی عمر تک تکلیفیں برداشت کرتی رہی۔ پھر کہا حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ،
تکلیفوں کا یہ سلسلہ اتنا طویل ہے ماں اور باپ کی تکلیفوں کا کہ بندہ 40 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، ماں باپ پھر بھی اپنی اولاد کی تکلیف کو برداشت کرتے ہیں۔ اور احسان پتہ کیسے کرنا ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا، دونوں میں سے ایک بوڑھا ہو جائے، او کلاہما، یا دونوں بوڑھے ہو جائیں، فلا تقل لهما اف، ان کو اف بھی نہیں کہنا، یہ احسان ہے۔ اتنی بھی تکلیف نہ دو، اتنی بھی۔ اف کہندے نے عربی وچ نوں دے وچ جڑی میل پھس جاندی ہے نا، ایڈا کہ بھی لفظ انہاں نوں نہیں کہنا۔ بندہ کی کرتا جو تکلیف ہوئے تے سب تو ہلکا لفظ ساڑی زبان چوں نکل اف، اف ہی کہتے ہیں نا ہم۔ کہا کہ اپنے ماں باپ کو اف بھی نہ کہو۔ اب میری عمر 37 برس ہے، میری اولاد کے سامنے میرے ابا جی بیٹھے ہوں، میری ماں جی بیٹھی ہوں، میرا حق یہ بنتا ہے کہ میں اپنے بچوں کی تربیت کروں۔ اور ان بچوں کی تربیت کیسے ہوگی؟ کیسے ہوگی؟ انج ہوئے گی۔ ہاں کیا یہ کیا طریقہ ہے بولنے کا، کیا سٹائل ہے بولنے کا باپ کے ساتھ۔ پھر ہم کہتے کیا ہیں کہ اولادیں ہماری فرما بردار نہیں، اولاد کے سامنے اپنے باپ سے بات کیسے کرتے ہیں ہم؟ ہماری نہیں مانتے، تربیت نہیں۔ جب تربیت کی ضرورت تھی تب تو آپ نے تربیت کی نہیں، تب تو تربیت ہوئی نہیں۔ اب رونا کس چیز کا؟ برداشت کرو۔ وہ کیا لکھا ہوتا ہے گاڑیوں کے پیچھے؟ وہ لکھا ہوتا ہے برداشت کر یا کراس کر، ہارن دو راستہ لو۔ ہن کا تو پریشان ہو، جدو تربیت کرن دا ٹائم سی ادو ویاہ تے بھی واجے بجا لے، ادو ڈھول بھی بجا لے، ادو کنجر بھی نچا لے، سارے کام کر لے۔ جدو تربیت دا ٹائم سی ادو بچے دے سامنے پیو نو گالاں نہیں کڈ لئیاں، ماں نو گالاں کڈ لئیاں، دادے نو گالاں کڈ لئیاں، چاچیاں نو گالاں کڈ لئیاں، مامیاں نو گالاں کڈ لئیاں۔ جدو تربیت دا ٹائم شروع کیتی کوئی نہیں، ہن اولاد جوان ہو گئی، آپ بڈھا ہو گیا تو انہاں نہ میری گل نہیں مانتے، ہن تیری گل کا تو منن بھائی۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا آپ کی اولادیں نیک ہوں تو پھر اللہ نے قرآن مجید میں یہ بات کہہ دی کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، اور احسان کی انتہا یہ ہے فلا تقل لهما اف، وہ تمہیں گالیاں دیں، مندہ بولے، وہ تمہاری شان میں تنقیس در تنقیس کرتے چلے جائیں، وہ تمہیں لوگوں کے سامنے برا کہتے چلے جائیں، برداشت کرتے چلے جاؤ، برداشت کرتے چلے جاؤ۔ تمہارا مقام تمہارے ماں باپ کے سامنے ان کے قدموں میں ہے۔ تم کبھی بھی جتنے بڑے عہدے پہ مرضی پہنچ جاؤ، جتنا بڑا منصب مل جائے، سارے مناصب کے باوجود، ساری دولت کے باوجود تم اپنے باپ اور چچا کے برابر نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے، مان لو اس بات کو۔ فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، کہا ان کو ڈانٹنا بھی نہیں، ان کو کیا کرنا ہے؟ ڈانٹنا بھی نہیں۔ وقل لهما قولا کریما، ان کی کوئی بھی بات تمہیں ناگوار گزرتی ہے تو انتہائی شاندار طریقے سے ان سے بات کرنی ہے۔ تو بات کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ بخفض لہما جناح الذل من الرحمہ۔ کئی منڈے شکایتاں کرتے ہیں میرا ابا میرے کول نہیں بہندا، میں تے ابے نو کہنا ساڈے گھر رہیا کر، میری فلانا کام ہے فلانا کام ہے، ابا ساڈی آپ ہی نہیں سندا، تو کدی سنائی ہوئے تے سنے۔ سانو ساڈا پیو گالاں بڑیاں دیندا ہے، او شدائیا پیو دیاں گالاں گھیو دیاں نالاں، تینوں کی پتہ ہوے پیو دیاں گالاں دی قدر کی ہے؟ یہ انہوں نے پوچھ جنہاں دے سر تے پیو کوئی نہیں۔ اب میں تو لگے پھرنے ہیں نا دنیا تے
تے پیواں دی وجہ تو ٹرے پھرنے ہیں، پیو نہ ہون تے سانو تو لوگ ذلیل کر، اسی اس زمانے دے اندر ذلیل ہو جائیے، برباد ہو جائیے، تباہ ہو جائیے۔ پیواں دی وجہ تو لگے پھرنے تے پتراں نوں شکایتاں آئے نے ساڈے پیو سانو گالاں کڈدے نے۔ او چلیو جنہیں گھر پیو دیاں گالاں کھا لئیاں نا، او باہر سارے جہان دیاں گالاں کولوں بچ جاندا جے۔ تے جنہیں پیو دیاں گالاں نوں مہنا سمجھیا نا، انہوں پیو ہی گالاں نہیں کڑدا، پھر سارا جہان ہی انہوں گالاں کڑدا ہے، مندے بولدا ہے، سب کچھ جاندا ہے، انہوں کوئی چھان نہیں جے لبدی۔ ماں باپ کی قدر کریں، اپنی اولاد کی تربیت کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا 40 سال کا ہو گیا، اتنا بڑا ہو گیا کہ عمر 40 سال ہو گئی، باپ زندہ ہے، ماں زندہ ہے، پھر بھی وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے باپ کے لیے، اپنی ماں کے لیے اپنی رحمت کے بازو پھیلائے رکھ، اپنے بازو جھکائے رکھ۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اللہ سے یہ دعا مسلسل کیے جا، اللہ یہ میرے ابا جی ہیں، یہ میرے ابا جی ہیں، سارے جہان سے مجھے اچھے لگتے ہیں۔ جی پیو نوں میں چنگا لگتا سی نا ساری دنیا تو، مزیداری تے پیو ہن وڈیرا ہو گیا، ہن وہ کول ٹریا نہیں جاتا، وہ بھی مینوں سارے جہان تو زیادہ چنگا لگے۔ یہ میرے ابا جی ہیں، مجھے پوری کائنات سے اچھے لگتے ہیں، اللہ ان پر ویسے ہی رحمتوں کا نزول فرما اور مجھے ان کے لیے ویسا ہی مہربان بننے کی توفیق عطا فرما جیسے یہ مجھ پر میرے بچپن میں مہربان تھے۔ بچپن چ کدی ایسا ہویا سی پیو نے ساری کوئی خواہش رد کیتی ہوگی؟ جی اگے 6 گھنٹے کام کرتا سی نا تو جدوں ساری خواہش وہ سامنے آتی سی تے 8 گھنٹے بھی نوکری کرنی پیندی سی تے کردا سی، کادے واسطے؟ میرے بچے نے مینوں اج سویرے گھروں آؤندے آکھیا سی ابا گھر نہ آویں، میرے لیے نویں چھتر لے کے آویں۔ تے جدوں پیو بڈھا ہو جاندا تے ادوں دے واسطے جتیاں مک جاندیاں ساڈے کول، ادوں کیوں نہیں لے کے دیندے ہو؟ جو تھوڑا جہا اچھی بول پوے گھر، وہی مجال کی ہے بابے بیچارے دی گھر اچھی بولن دی؟ مجال کی ہے بابیاں دی گھر اچھی بولن دی؟ وہ بیچارے کہڑا کماؤندے نے، کہڑا کماؤندے نے؟ ہون وہ اس عمرے ساڈے کول ہی کھانا نے نا، تو اچھی بول کے وہایا تسی ابا منجیے تے ڈیرے تے نہ پائی تے گل کرے، گھر ہی نہیں رہن دینا پیا۔ پھر کہتے کیا ہے؟ ہماری اولاد ہماری فرما بردار میں، اولاد کی تربیت اچھی نہیں، اولاد کی تربیت یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ جب 40 سال کا ہو گیا پھر قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، 40 سال کی عمر میں بھی جا کے یہ بات کر کہ اللہ مجھے تو توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں۔ کس نعمت کا؟ وہ ماں اور باپ کی نعمت، اللہ میں ان کا شکر ادا کروں۔ وعلی والدیہ، اللہ وہ نعمت تو نے مجھ پہ بھی فرمائی، میرے ماں باپ پہ بھی فرمائی، اللہ میں ساری نعمتوں کی قدر کرتا ہوں، ساری نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اللہ میں ایسے عمل کرنا چاہتا ہوں کہ تو ان سے راضی ہو جا۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اللہ اینڈ تے جا کے انہوں نے کیا مٹا دے اپنی ہستی کو، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ ایویں نہیں پھل لگ جاندے، ایویں نہیں جے پھل لگ جاندے، پھل لین واسطے بڑیاں محنتاں کرنیاں پیندیاں نے، بڑیاں راتاں کٹنیاں پیندیاں نے، بڑیاں تکلیفاں برداشت کرنیاں پیندیاں نے، پھر میٹھے پھل آندے جے۔ تے میٹھے پھل ایویں آندے نے اینڈ تے جا کے، اینڈ پر وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اللہ میری اولاد، میرے لیے میری اولاد میں بھی اصلاح فرما دے، اللہ ماں باپ کی خدمت کرنے کی مجھے توفیق دے دے، ماں باپ کا ادب احترام کرنے والا مجھے بنا دے۔ اللہ میرے ماں باپ نے مجھ پر بڑی مہربانیاں فرمائی، اللہ میرے ماں باپ نے مجھ پر بڑی نوازشیں کی کہ ان کی نوازشیں
سجدے میں جا کے ساری زندگی سر سجدے میں رکھ کے اللہ میں اپنے ماں باپ کی نوازشوں کا حق ادا نہیں کر سکتا، میرے اللہ اب میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے اولاد بھی ایسی عطا فرما کہ اس میں بھی میری اصلاح ہو جائے، نیک اولاد عطا فرما۔ انی تبت الیک و انی من المسلمین، اللہ میں توبہ تیرے کو کرنا، مینوں معاف کر دے تے مینوں مسلمان بنا دے۔ میں پہلا بھی مسلمان ہاں، اللہ اگوں بھی میں مسلمان رہنا چاہنا۔ تو حضرات گرامی، تربیت اگر اولاد کی کرنا چاہتے ہیں، اگر اولاد کی تربیت آپ ضروری سمجھتے ہیں تو اس سے پہلے اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں، اپنی تربیت کیجئے۔ یہ نوجوان جو بیٹھے ہوئے ہیں، ہر نوجوان جو بیٹھا ہوا ہے، جو شادی شدہ ہیں وہ بھی، جو غیر شادی شدہ ہیں وہ بھی، سارے اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت ان طریقوں پہ کریں گے جو طریقے اللہ رب العالمین کا قرآن عطا کرتا ہے، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائے۔ اور وہ تربیت تبھی ہوگی جب ہم خود تربیت کے خوگر ہوں گے، جب ہم خود اپنی تربیت چاہیں گے، اور جب تک ہم اپنی تربیت نہیں چاہیں گے ہم کبھی بھی اپنی اولاد کی تربیت اچھی نہیں کر سکیں گے۔